العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وفي مقام آخر وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں اور بچوں، اس فقیر کی نسبت اس شہر سے کئی حوالے سے ہے، چونکہ بہت سے حضرات تو جانتے بھی ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر پہلی مرتبہ آنا ہوا، اور اس مسجد کے یہاں پہلے ہی ایک دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کام کی تائید یہ فقیر سمجھتا ہے کہ یہاں پہ آنا اس فقیر کے لیے بھی، اور یہاں کی انتظامیہ کی اجازت دینا، یہ ایک بہت ہی خوش آئند عمل ہے جو اس دور کے اندر ظاہر ہوا کہ دین کے کام کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس بھی ہو، اور ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا احساس بھی، اور ایک پیغام دوسروں تک پہنچے۔ کیونکہ جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہو تو وہاں پر عام طور پر مشائخ کی اور علماء کی رائے یہی ہوتی ہے کہ اس کام کو ہونے دیا جائے۔ ایک تو اس فقیر کی پیدائش اس شہر کی ہے، دوسرا اس فقیر کے دین کی طرف آنے کا سبب حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اس فقیر نے ان کی بہت صحبتیں اٹھائی ہیں اور خلوت کے اندر اٹھائیں، تو حضرت کے ساتھ بہت سارے ملفوظات اس فقیر کو محفوظ ہیں جو حضرت کی، تو غالباً حضرت کی پہلی توجہ اس فقیر کے اوپر پڑی جس وقت یہ فقیر کالج میں پڑھتا تھا، سن 76 کی بات ہے۔ تو اس وقت یہ مرکز جو تھا یہ ایک بالکل چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، ہال تو بہت بڑا تھا لیکن یہ مسجد جو تھی صحن تھا، اور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پہ قیام گاہ تھی، پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ فقیر جب بھی لاہور میں زیر تعلیم تھا، والدین یہی رہتے تھے میر پخاس میں، جب بھی آنا ہوتا چھٹیوں کے اندر تو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کم و بیش روزانہ حاضری ہوتی تھی۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ ہماری آپس میں انسیت اور زیادہ بڑھ جائے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ تو اس وقت یہ فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے دو مختلف جگہوں سے دو مضامین پڑھے۔ اس سے پہلے میں دین کے حوالے سے ایک مختصر تعارف آپ حضرات کو کرانا چاہتا ہوں۔ پرانے حضرات تو جانتے ہیں کہ دین جو ہے حدیث جبرائیل کی تشریح کے اعتبار سے تین چیزوں سے مل کر دین بنتا ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے انسان کی شکل میں کچھ سوالات فرمائے، اور ان کے جوابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو محدثین نے اور علماء نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جوابات لے کے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے سوالات کیے تھے آنے والے جبریل امین تھے، اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دین تین چیزوں سے مل کر دین بنتا ہے، ایک تو ایمان، ایک اسلام، اور ایک احسان۔ علماء نے اس کو ہماری سمجھ کے لیے اس حدیث کے الفاظ کو آسان فرما دیا کہ ایمان کا ترجمہ علماء نے علم کے ساتھ کیا، اور اسلام کا ترجمہ علماء نے عمل کے ساتھ کیا، اور احسان کا ترجمہ علماء نے اخلاص کے ساتھ کیا۔ یعنی دین تین چیزوں سے مل کر دین بنتا ہے۔ دین کا علم بھی پہلے ضروری ہے، پھر اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے، اور پھر ان دونوں کے بعد اخلاص بھی ضروری ہے۔ تو یہ تینوں محنتیں امت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جاری ہوئیں، اور قیامت تک یہ جاری رہیں گی، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے،
دین کو کچھ نہیں ہونے لگا، نہ اس کے الفاظ کو کچھ ہونے لگا ہے، نہ اس کے معنی کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ اس کی کیفیات کو کوئی چھو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو جیسے اللہ کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو بھی نہ کوئی چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کمی بیشی کوئی کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں شعبے دین کے جو ہیں، یہ حضور یہ چونکہ اس کی تینوں شعبوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، تو یہ تینوں شعبوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے، تاکہ قیامت تک کوئی انسان یہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کر سکے کہ میں ہدایت پر چلنا چاہتا تھا اور ہدایت موجود نہیں تھی۔ یہ اس کا سبب ہے۔ تو علم کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو پیدا کیا، جس کو ہم اپنے دور میں علماء کی جماعت کہتے ہیں۔ اسلام اعمال کا نام ہے۔ یہ امت کے اندر چلے آ رہے تھے، ہر شخص گھروں کے اندر جو یہاں پر عمر رسیدہ افراد ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ مسلمانی یعنی اسلام کے اعمال جو تھے گھروں کے اندر، بچے بوڑھے عورت مرد ہر ایک کے اندر زندہ تھے، اور اخلاص کی محنت بھی اس امت کے اندر زندہ رہی۔ ادارے کی شکل میں اگر اس کو زندہ سمجھیں تو ہم خانقاہوں کو کہہ سکتے ہیں کہ خانقاہوں کے اندر یہ محنت ہوتی رہی۔ لیکن ہمارے دور میں، یہ قریب کے دور کے اندر، اب اس کا تعارف اور مزید آسان ہو گیا کہ ہمارے اندر ایک مستقل جماعت ہے جو علم کی حفاظت کر رہی ہے، جس کو ہم مدارس کہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک مستقل جماعت ہے جو اعمال کی حفاظت کر رہی ہے، جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ اور ہمارے اندر ایک مستقل جماعت ہے جو اخلاص کی حفاظت کر رہی ہے، جس کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں۔ اور ان تینوں جماعتوں کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیں، کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ کسی ناواقف آدمی کے ذہن میں پیدا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کو جاننے اور سمجھنے والا ہے، اس کے ذہن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ان تینوں شعبوں کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہونا بھی دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اعمال کی محنت کرنے والی جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں، تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو سب سے پہلے اس کو سوال کرنا چاہیے، بھئی میں آپ کے ساتھ جو شامل ہوں گا تو آپ کیا محنت کروائیں گے مجھے؟ تو وہ اپنا نصاب پیش کریں گے، جس کو 6 نمبر کہتے ہیں، کہ بھئی ہمارا نصاب جو ہے، ہم یہ 6 نمبروں کے اوپر آپ کی زندگی میں محنت کریں گے کہ یہ 6 نمبر آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ جب آپ جائیں گے مدارس میں کہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ کیا پڑھائیں گے کہ میں علم پڑھ لوں، عالم بن جاؤں دین کا، تو وہ اپنا ایک نصاب پیش کریں گے کہ یہ کتب ہیں اور یہ اس کا دورانیہ ہے 8 سال کا، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم کے ساتھ، دین کے علم کے ساتھ کوئی سوجھ بوجھ حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے جب آپ خانقاہوں میں جائیں گے، بھئی آپ کیا سکھاتے ہیں؟ تو بولیں گے کہ ہم دین کے شعبہ جو اخلاص ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو اخلاص کیسے سکھاتے ہیں آپ؟ تو وہ اپنا نصاب پیش کریں گے، سلسلہ چشتیہ کا نصاب، سلسلہ قادریہ کا نصاب، سلسلہ سہروردیہ کا نصاب، سلسلہ نقشبندیہ کا نصاب۔ تو وہ بالکل 6 نمبروں کی طرح اور مدارس کے 8 سالہ نصاب کی طرح وہ بھی ایک نصاب ہے جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے علم پڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طالب علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک نیت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اعمال سیکھنے کے لیے بھی ایک امیر کی ضرورت ہے، ایک وقت آپ کو دینا ہے اور ایک نیت کرنی ہے آپ نے۔ یہ تینوں چیزیں وہاں بھی شامل ہوں گی تو اعمال آپ کی زندگی میں زندہ ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ جیسے تقاضا لکھایا جاتا ہے کہ ہاں بھئی کون سیر روزے کے نکلنا چاہتا ہے، کون چلہ لگانا چاہتا ہے، کون 3 چلے لگانا چاہتا ہے، کون سال کی محنت میں نکلنا چاہتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو تقاضا لکھوانا ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے مدارس کے اندر داخلہ لینے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی کون عالم بننا چاہتا ہے، حافظ کون بننا چاہتا ہے۔ تو وہ داخلہ لینے کے لیے جیسے اعلان کیا جاتا ہے، پھر اس کے قواعد اور ضوابط سمجھائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ شرائط ہیں، علم پڑھنے کے لیے آپ کو یہ وقت دینا ہوگا، یہ دورانیہ ہوگا، یہ محنت آپ کریں گے تو پھر آپ ہمارے پورے نصاب کے اوپر اس وقت کے اندر آپ یہ کام کر لیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اعمال کی محنت کے لیے آپ تبلیغی جماعت کے اندر شامل ہوں گے تو وہاں بھی آپ کے وہ یہ سب پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ پھر ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر شب جمعہ، پھر ہر مہینے 3، یہ پورا زندگی کا آپ کا نصاب آپ کو دیا جائے گا کہ اگر اپنے اعمال کو سیکھنے کے بعد زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ یہ اعمال کو کرتے رہیں گے، تو اعمال آپ کی زندگی میں زندہ رہیں گے۔ اور اسلام
یعنی مسلمان اصل میں اعمال سے پہچانا جاتا ہے. میری اور آپ کی بحیثیت مسلمان کے شناخت کس چیز سے ہوگی کہ مسلمان ہوں بھی کہ نہیں؟ تو میرے اعمال، میرا حلیہ دیکھا جائے گا، میرے روزمرہ کے معمولات دیکھے جائیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، میری شکل مسلمانوں والی ہے کہ نہیں ہے، میرا لین دین مسلمانوں والا ہے کہ نہیں ہے. اخلاص جب آپ سیکھنے جائیں گے تو اخلاص کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے آپ کو پابند کیا جائے گا. اس پابندی کا نام بیعت ہے. مدارس میں اس کو داخلہ کہتے ہیں، تبلیغی جماعت میں اس کو تقاضا کہتے ہیں، اور اللہ والوں کے ہاں اس پابندی کو بیعت کہتے ہیں. وہاں بھی آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بیعت کریں اخلاص سیکھنے کے لیے. اور اخلاص سیکھنے کے لیے پھر آپ کو جو نصاب دیا جائے گا اس کی بھی پابندی ضروری ہے، آپ کا وقت بھی ضروری ہے، اور آپ کی نیت بھی برقرار رہے، تب تو آپ یہ اخلاص سیکھ لیں گے. آخری بات یہ کہ یہ اخلاص کیوں ضروری ہے، یہ تینوں محنتیں کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اگر انسان فرض علم نہ جانے، یہ تو جو اعمال کے اندر محنت میں لگے ہوئے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو آدمی محنت کے اندر لگ جائے تو بعض دفعہ اعمال کی محنت کے اندر ہی انسان کو فرض علم آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ دین کا علم جانے بغیر ہی اعمال کی محنت شروع کر دے تو اس کے اعمال کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھی اس کا عمل قبول نہ ہو. تو سب سے پہلی چیز ضروری ہے کسی بھی دین کی محنت کرنے کے لیے کہ پہلے اس کام کا اور دین کا بنیادی علم جاننا ضروری ہے. عالم بننا تو ہر ایک کے لیے فرض واجب نہیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک مسلمان کو کتنا آخرت کی تیاری کے لیے کتنا علم چاہیے جس کو فرض علم کہتے ہیں، وہ تو میرے اور آپ سب کے اوپر فرض ہے اس کا حاصل کرنا. تو اس کے لیے ہم سب علماء کے محتاج ہیں. پھر ہمیں زندگی کے اندر کوئی مسئلہ دین کے حوالے سے پیش آ جائے تو بھی ہمیں مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ ان کا شعبہ یہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے. اسی طرح سے اعمال کی محنت ہے. تو اعمال کی محنت کے اندر بھی آپ کو، اگر آپ نے علم پڑھ لیا لیکن اس کو عمل میں نہیں لے کر کے آئے تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم آپ کے لیے وبال بن جائے. کیونکہ سوال تو کیا جائے گا کہ جب پڑھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا. اور پھر اخلاص کی ضرورت کیوں ہے، یہ آپ سب حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں صرف دہرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص اس لیے ضروری ہے. اخلاص کا مطلب کہ یہ دین کا پڑھنا پڑھانا اور یہ عمل کرنا خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، بس نہ اپنی خوشی مقصود ہو نہ لوگوں کی خوشی مقصود ہو. تو یہ بھی سیکھی جاتی ہے. کیوں سیکھی جاتی ہے؟ مختصر طور پر سمجھیں کہ اخلاص کی ضرورت کیوں ہے ہمیں. پہلے تو سمجھیے کہ یہ جو اخلاص اللہ والے سکھاتے ہیں اس اخلاص میں اور جو اخلاص ہمارے اندر ہے دین کا علم پڑھنے میں، دین کے اعمال کرنے میں، یہ بھی اخلاص ہے. اس کو بھی اخلاص کہتے ہیں. کوئی مسلمان ریاکاری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان ریاکاری کے ساتھ دین کا علم نہیں پڑھتا. لیکن ہمارا یہ جو عمل ہے، یہ جو علم پڑھنا پڑھانا اور کسی بھی عمل کو کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، دین کی کوئی خدمت کرنا، کوئی دعوت کا کام کرنا، ان سب چیزوں کے اندر ہم اخلاص کے ساتھ ہی، یعنی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہے. لیکن جب انسان اپنا سفر شروع کرتا ہے علم حاصل کرنے کا، اعمال کا سفر شروع کرتا ہے، تو پھر ذاتی مفادات اور ماحول کے مفادات جنم لینے لگ جاتے ہیں. وہ اس کی نیت کو بدلتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل قیامت مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس کے اندر ایک عالم کو، ایک شہید کو اور ایک سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. حالانکہ اعمال تو تینوں کے بہت بلند ترین ہوں گے، لیکن فرق کیا ہوگا، کمی کس چیز کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے کام نہیں کیا تھا، تم نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. تو اصل میں اخلاص کی یہ جو انسان جب سفر شروع کرتا ہے کسی بھی دین کے شعبے کے اندر، علم میں یا عمل کے اندر، تو ابتدا میں تو اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے سفر طے کرنا شروع کرتا ہے پھر اس کے اندر مفادات شامل ہونے لگ جاتے ہیں. کبھی اس کی اپنی ذاتی مفاد، کبھی ماحول کی پابندی اس کی نیت کو تبدیل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اخلاص کے اندر تبدیلی، اس کا کانٹا بدلنے لگ جاتا ہے. تو ایک تو اللہ خانقاہوں کے اندر دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو نیت کی تھی شروع میں کسی عمل کو کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اس نیت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس اخلاص کی آخری سانس تک اس کی نیت کی حفاظت کا طریقہ خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے ان کے نصاب میں.
اور دوسرا کیا سکھایا جاتا ہے کہ دائمی اخلاص سکھایا جاتا ہے. یہاں تو آپ نے کوئی عمل کیا تو اخلاص کریں گے نا, علم پڑھیں گے تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے. اب جب علم پڑھ لیا تو اب بظاہر اخلاص کی ضرورت نہ رہی, کیونکہ جو نیت تھی آپ کی وہ تو پوری ہو گئی. لیکن خانقاہوں میں جو اخلاص سکھایا جاتا ہے دو قسم کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے اس کام کے دوران مفادات نہ بدلیں, اور دوسرا مثال کے طور پر ایک آدمی نے, قاری صاحب نے قرآن پڑھا, سیکھا, بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اب یہ اخلاص کے ساتھ ہی شروع کیا. اب جب پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو اب فتوحات آنی شروع ہو گئیں. لوگوں کی طرف رجوع ہوا, لوگوں نے اپنے بچے بھیجے. جب بچے بھیجے تو بچوں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی امداد بھی شروع کر دی. تو اب اخلاص, نیت کیسے بدلتی ہے؟ نیت بدلتی ہے کہ اب اگر ان کی نیت نظر کے اندر وہ جو پڑھانا تھا بچوں کا, وہ اس وقت تو بغیر کسی چیز کے تھا, لیکن پڑھاتے پڑھاتے اب ان کے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ لوگوں کی فتوحات جاری رہیں. نظر ان کی فتوحات کے اوپر چلی گئی اور اس کے جمع کرنے کی اور اس کی حفاظت کی فکر شروع ہو گئی. کانٹا بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ تو اللہ والے اصل میں اس کانٹے کے بدلنے کو روکنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ایک آدمی نے دین کی خدمت شروع کی, اعمال شروع کیے, نمازیں پڑھنی شروع کی. پہلے نہیں پڑھتا تھا, اللہ کے لیے پڑھنی شروع کی. اب اللہ کے لیے پڑھنی شروع کر دی. اب دل میں خیال آنے لگ گیا کہ میں نیک ہو گیا ہوں, اور دوسرے آدمی کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیا. اب اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے کہ اللہ کو خوش کر رہا ہے. کانٹا بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو خانقاہوں کے اندر نیت کی, جو کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں دین کا, اس میں جو آپ نے نیت کی تھی وہ خالص تھی, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ طریقہ پہلے سکھایا جاتا ہے خانقاہ کے اندر. اسی کو اخلاص کہتے ہیں, یعنی اخلاص کو قائم رکھنا. اور دوسری چیز ہے کہ دائمی اخلاص, یعنی جب آپ ہر کام ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, ہر کام. جب آپ یہ اونچی ڈگری, اونچی محنت کر لیں گے اخلاص کی, پھر آپ کا کانٹا نہیں بدلے گا. یہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی دو مثالیں سمجھ لیں. نماز کا وقت ہو گیا, یہ کس کا حکم ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا صحت مند آدمی کے لیے کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اب آپ ادھر جماعت بھی تیار ہے, نماز کا وقت بھی ہے, حکم بھی اسی کا ہے, خوش بھی اسی کرنے کا ارادہ ہے. اچانک آپ کو تقاضا ہو گیا پیشاب کا, زور کا. اب آزمائش آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اللہ تعالیٰ کی خوشی کس چیز میں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں یا پیشاب کریں, اور اگر جماعت جاتی ہے تو چلی جائے؟ کیوں بھائی؟ بات سمجھے بھائی؟ ایک فرض ہے, جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے, 27-28 گنا اس کا ثواب ہے. لیکن ہماری نیت کیسے بدلتی ہے عمل کے اندر کہ اب ہم نے کس کا مفاد سوچا؟ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنی تھی, لیکن خوشی اب یہاں کس کی آ گئی کہ ہم بھائی اس کام سے ہو جائے, پیشاب بعد میں کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے سامنے میرا بندہ کھڑا ہو تو سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر کے کھڑا ہو. بات سمجھا سکا میں آپ؟ بھوک لگی ہوئی تھی, گھر میں پہنچے آپ, کھانا تیار تھا, سامنے پڑا ہوا تھا, ادھر 2 منٹ رہ گئے تھے جماعت میں. اب اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے کہ آپ میرا بندہ بیٹھ کے اطمینان سے پہلے کھانا کھا لے, پھر اطمینان سے نماز پڑھے, یا جلدی نماز پڑھ کے پھر اطمینان سے کھانا کھائے. یہ ہے دائمی اخلاص. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے اوپر نظر ہو, اپنے مفادات کے. حالانکہ یہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم تھا, لیکن مفاد کس کا تھا اس کے اندر؟ اپنا بھی تو تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہم نے دو مفادات کا جہاں ٹکراؤ آتا ہے تو اللہ والے آپ کو ایسی آپ کے دل کی ایسی اصلاح کرتے ہیں کہ آپ کی 24 گھنٹے کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی خوشی پہ رہنے لگ جاتی ہے, اپنے مفادات اور اپنے غرض کے اوپر نہیں رہتی. یہ 2 محنتیں ہیں جو خانقاہوں کے اندر کرائے. پہلے تو ہے نیت کی حفاظت, جس کی وجہ سے وہ شہید, سخی اور عالم کو یہ گرفت ہوگی, کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی شروع میں. اصل میں جب کام شروع ہوتا ہے, بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر یہ فقیر کو یاد ہے, جماعتیں آتی تھیں اور اپنے نصرتیں اور فتوحات ذکر کرتی تھیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تو یہ ہوا, یہ کامیابی ہوئی ہے.
تو حضرت فرماتے تھے بھائی آپ کے اعمال کی کیا اصلاح ہوئی؟ آپ کیا اپنی ذات کے لیے آپ کیا لے کر کے آئے وہ بچائیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ غیر کا تذکرہ کرنا ہے. آپ تو اپنی اصلاح کے لیے نکلے نا بھائی میدان میں، کہ دوسروں کے پہلے اعمال خود سیکھیں گے، اس کی حفاظت کرنا سیکھیں گے، تو آپ پھر دوسروں کی بات کریں گے. فتوحات کا تذکرہ جو ہے یہ تو غیر اللہ کا تذکرہ ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں سمجھانا اس لیے مقصود ہے تاکہ ہم دین کے ہر شعبے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے نفع اٹھائیں ایک دوسرے کی ذات سے. اگر کسی عالم کو اعمال کے اندر سستی محسوس ہو رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس علاقے کے اندر جو دعوت کا کام ہو رہا ہے اعمال کا، اس کے اندر عالم کوئی نہیں ہے اور ضرورت ہے علماء کی، تاکہ علماء جا کر کے لوگوں کو صحیح اعمال کے اندر صحیح مسئلے بتا کر ان کے اعمال کو زندہ کریں، اور عالم جب ساتھ جائیں گے تو اس کا رعب اور اثر زیادہ پڑے گا عوام پہ، تو اس کے اپنے اعمال کی مجاہدہ بھی ہو جائیں گے اور اس کا دین کے ایک کام کو قوت مل جائے گی. میں سمجھا سک رہا ہوں یہ بات. تو اس اعتبار سے یہ بات اس لیے اس فقیر نے کی کہ یہ ہمارے اندر یہ جو بیماری پیدا ہوئی یہ اس وجہ سے ہوئی. اب میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. اس فقیر نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین کفروا یردکم من اہل الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کا خوشی سے کہنا ماننے لگ جاؤ گے، خوشی سے، اطاعت کہتے ہیں خوشی سے کہنا ماننے کو، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہے کہ خوش ہو کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. تو کیا نقصان ہوگا تمہارا نقصان ہوگا کہ اگر تم نے اہل کتاب کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا تو تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں آہستہ آہستہ تم واپس اپنے ایمان سے پھر کے کفر کے عادات اور سوچ اختیار کر لو گے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور نبی کا سنت اور طریقہ زندگی موجود ہے. تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا امت کے اندر، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ اہل ظرف اہل عقل تشریف فرما ہیں اور اس امت کے بہت چنیدہ افراد میں سے آپ سب حضرات ہیں جن کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے. سیم لگا ہوا ہے دیوار کو. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ رنگ اکھیڑ کے دوسرا کر دیں، لیکن یہ اس کا مستقل علاج نہیں، کیونکہ وہ رنگ ہفتہ 2 مہینے چلے گا، اس کے بعد پھر نیچے سے سیم نکل آئے گا. دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کا پلستر اکھیڑ کے دوبارہ پلستر کر دیں، لیکن یہ بھی اس کا پکا علاج نہیں. پکا علاج کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میری دیوار کو خراب کرنے کے لیے پانی کہاں سے داخل ہو رہا ہے. اگر اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کی دیوار کے اوپر سیم نہیں چڑھے گا. ہمارے اندر یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوا کہ ہماری شکلیں، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہر چیز دین سے دور ہوتی چلی گئی. اس کا سبب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے دین اور دنیا کی تعلیمات کو الگ الگ اختیار کر لیا پڑھنے کے لیے. بس یہ ہے وہ سوراخ جس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو بند کرنا بھی ضروری ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. میرا بچہ جب کسی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد، ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد معاشرے کے اندر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے؟ عملی طور پر وہ جس نے دین نہ پڑھا ہو، وہ مسلمان گھرانے کا بچہ، تو یہ جو اس نے علم حاصل کیا، اس علم نے اس کے دل و دماغ کو روشن کیا یا اندھیرا بھرا اس کے اندر؟ دوسری مثال، اس مجمع کے اندر اگر کوئی تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے میں دنیاوی تعلیم یافتہ، اور اگر ان کا دین کے ساتھ وابستگی نہ ہو بالفرض، یہاں تو ہے الحمدللہ تبھی آئے میں آپ حضرات، تو وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ہی مجلس ہو جہاں پہ علماء بھی آ رہے ہوں اور جہاں پر یونیورسٹی کے پروفیسر اور ڈین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مجمع بھی اسی
مجمع کے اندر، اجتماع کے اندر اکٹھا ہو رہا ہو، تو کیا پڑھا لکھا مسلمان، دنیاوی پڑھا لکھا مسلمان عالم دین کو نیک تو سمجھے گا، اس کی عزت تو کرے گا کہ یہ اللہ کے کلام کو پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن کیا تعلیم کے اعتبار سے اس کو اپنے برابر سمجھے گا کہ اس کے پاس میرا جتنا علم ہے کسی مجلس میں؟ اگر وہ دین کے وارث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کو اپنے برابر پڑھا لکھا نہیں سمجھ رہا، تو اس نے کس چیز کو ہلکا سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہونے کو۔ میں سمجھا سک رہا ہوں بھائی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں مربی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب انسانوں کو میں نے تربیت کرنی ہے کہ اچھا انسان کون ہے دنیا کے اندر اور برا انسان کون ہے، یہ میں نے سمجھانا ہے دنیا کو، انسانوں کو۔ اور تعلیم بھی میں نے دینی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی پڑھائی دنیا کے اندر اس کو دنیا میں فائدہ دے گی اور کون سی پڑھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو نقصان دے گی۔ اس کا معیار مجھے دے کر کے بھیجا گیا، میں معلم ہوں ساری انسانیت کا۔ تو اور اس وقت امت کے اندر جو خرابی ہے وہ کیا ہوئی، اس کا خلاصہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% سچا مانتے ہیں، 100%۔ معلم بھی سچا مانتے ہیں کہ آپ کی تعلیم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور مربی بھی سچا مانتے ہیں کہ آپ کے جیسی تربیت نہیں ہے۔ یہ تو یہاں تک تو ہم سب سچے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت عملی طور پر ہمیں فائدہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ قابل عمل نہیں رہی آج کے دور میں۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کروں گا معاشرے میں، شکل ویسی بنا لوں گا، والدین کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، اولاد ہوتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ وہ برتاؤ کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ برتاؤ کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، بیوی خاوند کے لیے وہ سوچے گی۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں بحیثیت مسلمان کے، اس کے اندر ہم اپنے رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو؟ یہ معمولی بیماری ہے بھائی۔ اس بیماری کو دو آدمیوں نے سمجھا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب یہ دین اور دنیا کی تعلیمات مسلمانوں کے اندر الگ الگ ہوئیں، کیونکہ 1300 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ 1300 سال تک مسلمانوں کے اندر دنیاوی تعلیم بھی تھی، لیکن وہ کس کی چھتری میں پڑھتے تھے؟ دین کی چھتری میں پڑھتے تھے۔ پہلے وہ دین سمجھتے تھے، فرض علم، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے اور مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے۔ تو ان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس شعبے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کس کس چیز کی اجازت دیتا ہے کرنے کی، کتنا میں نے پڑھنا ہے اور کہاں، اور کتنا پڑھنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ دو چیزوں کی دین ان کو سکھاتا تھا 1300 سال تک تو امت کے اندر یہ۔ لیکن جب ان مسلمانوں کے اندر دین اور دنیا کے شعبے الگ الگ کر دیے گئے، اس کا نقصان یہ ہوا۔ اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطے کے اندر۔ تو انہوں نے دین کے علوم کی حفاظت، کیونکہ وہ پہلے ایک ہی علم تھا، تو انہوں نے دین کے علوم کی حفاظت کرنے کے لیے ایک علیحدہ درسگاہ کے قیام کی ضرورت محسوس کی، کہ اب دین کا جو حقیقی علم ہے اس کو محفوظ اگر نہ کیا گیا اپنی اصلی شکل میں، پہلے تو دین اور دنیا کی تعلیم کٹھی تھی اور دنیاوی تعلیم ماتحت تھی اس کے، لیکن اب جب الگ ہو گئی تو اب دین کی تعلیم کو خالصتاً دین کی حفاظت کی نیت سے پڑھنا اور پڑھانا اور اگلی نسل کو منتقل کرنا، اس الگ الگ تعلیم کے ہونے کے فتنے کو سب سے پہلے سمجھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے نمبر پہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس دین اور دنیا کی تعلیمات الگ ہونے سے مسلمانوں کے اندر نقصان کیا ہوا ہے، انہوں نے تو دیکھا کہ علم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے یہ مسلمان معلم نہیں سمجھیں گے۔ کیا مطلب؟ ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں لیں گے اپنے دنیا کے شعبے میں،
اور مولانا نے یہ سمجھا کہ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بھی قابل عمل نہیں سمجھے گی آگے جا کے. تو انہوں نے اعمال کی محنت کرنی شروع کی. اس کو سمجھیے میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے ثواب کمانے کے لیے کام کیا ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی ان حضرات کو. وہ ختم نبوت کے منصب اور مقصد کو سمجھتے تھے. ان کے قلوب روشن تھے سورج کی طرح. انہوں نے اس فتنے کو پہلے بھانپ لیا کہ ابھی تو تعلیم کا انکار کرے گی امت، تھوڑے عرصے کے بعد کہے گی کہ نبی کی تعلیم کوئی اتنی ضروری نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی کے لیے دنیا کی تعلیم ضروری ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یہ سوچا کہ اگر یہ جب تعلیم کا انکار کرے گی امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا بھی انکار کرنے لگ جائے گی عملی طور پر. وہ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ اب داڑھی کو ہم ثواب سمجھ کے رکھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضروری تربیت کا حصہ سمجھ کے رکھتے ہیں؟ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے دین کے کاموں کو دنیا کے لیے فائدہ مند سمجھا یا آخرت کے لیے ادھار چھوڑ دیا. میں اور آپ جب دین پر چل رہے ہیں، ابھی جو ہم محنت کر رہے ہیں دین کی، تو اس کا فائدہ ہم دنیا میں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت میں ثواب کی نیت سے؟ تو اس سے بڑی غلط فہمی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ جو دین ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچانے کے لیے جو تربیت بھیجی گئی تھی، اس تربیت کو ہم ادھار کر دیں اور غیروں کی تربیت کو ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے دل و دماغ کے اوپر حاوی کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور نبی سے دوری کس کو کہتے ہیں؟ اب آئیے اس کا نقصان. یہ علم، دین کا علم، یہ بھی ایمان اور یقین کی محنت ہے لیکن الفاظ کی شکل میں. تبلیغی جماعت کی محنت جو ہے یہ بھی دین کی محنت ہے لیکن کس کی شکل میں؟ اعمال کی شکل میں. اس کو بھی یقین کی محنت کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان و یقین کی محنت کہتے ہیں. ایمان و یقین کی 3 محنتیں ہو رہی ہیں. ایک علماء کے ہاں وہ ایمان و یقین کی محنت ہے، کس شکل میں؟ الفاظ کی شکل میں. یہاں پر ایمان و یقین کہ بھئی یہی طریقہ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کا، مسلمان کو پریکٹیکل کرو، دین کو عملی طور پر اختیار کرو تو تمہیں یقین آئے گا کہ یہ چیز سچی ہے. تو یہاں پر یقین پیدا کیا جا رہا ہے اعمال کو زندہ کر کے. اور اللہ والے جو یقین پیدا کر رہے ہیں اس کو میں آخر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ جو یقین پیدا کر رہے ہیں وہ یقین کسی اونچے درجے کا ہے جس کو معرفت بھی کہتے ہیں، وہ بھی میں مختصر سمجھا دوں. اب جو یقین کی محنت ہم کر چکے ہیں، آئیے ذرا اس کا محاسبہ تو کر لیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم جس محنت میں لگے ہوئے ہیں اس محنت میں ہمیں کتنا یقین حاصل ہوا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے قریب ہوئے ہیں یا دور ہو گئے. کم از کم درجے کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سا ہے؟ معاشرے کے اندر سب سے کم تر درجے کا مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان، یہ کم از کم درجے کا ہے نا بھائی. اس سے نیچے درجے کا کوئی مسلمان کہلا سکتا ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ جب ایک دنیا دار پڑھا لکھا مسلمان دیندار طبقے کے کسی پڑھے لکھے کے ساتھ ملتا ہے تو کیا اس کو اپنی جیسی حیثیت دیتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس دنیا کی تعلیم نے مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی جس کو مقابلے کی بیماری کہتے ہیں. وکیل کا مقابلہ کر رہا ہے، ڈاکٹر کا مقابلہ کر رہا ہے، پروفیسر کا مقابلہ کر رہا ہے، سیاستدان کا مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ مقابلے کے اندر ہار جیت ہوتی ہے یا کسی کو کی پذیرائی ہوتی ہے؟ تو ہار جیت میں زبان اور ہاتھ کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم مسلمانی کے ادنا درجے پہ قائم رہ گئے. دین پر چلتے ہوئے بھی اگر ایک دیندار مسلمان ڈاکٹر ہو، دوسرے ڈاکٹر کی نفی کر رہا ہو، ایک دیندار وکیل دوسرے وکیل کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو ہم یقین کے کس درجے پر پہنچے؟ دوسرا ہمارا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میں نے پہلے سمجھا دیا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں آج کی تعلیمات کے مقابلے میں برتری نہیں دے رہے،
کہ ہماری دنیا کی تعلیم آپ کی تعلیم کے تابع ہونی چاہیے. ہم مقابلہ کر رہے ہیں تعلیم کا، تو ہمارا رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی رابطہ قریب ہو گیا یا دور ہو گیا؟ تو ہم یقین کے اعتبار سے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ تیسرا بڑا مسئلہ، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض کسی مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ وہ بس مثال کے طور پہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا، نماز تو فرض ہوگی ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد. ابھی تو اس کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہے. اب اس کے اوپر کون سی چیز فرض ہے؟ سب سے پہلی چیز جو دین میں داخل ہونے کے بعد دین کسی مسلمان کے اوپر فرض کرتا ہے وہ ہے اپنے سطر کو چھپانا. یہ فرض کے درجے میں ہے. عورت اپنے سطر، کیونکہ کافر جو ہے، کافر عورت ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، ان کو سطر کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ پردے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. تو ہمارے نزدیک سطر کی کوئی اہمیت رہے گی عورتوں اور مردوں کی؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یقین کے کس درجے پہ پہنچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی کس درجے کی ہو چکی ہے؟ آپ کی شکل مبارک، آپ کا لباس مبارک، اور آپ کا رہن سہن کا طریقہ، معاشرتی زندگی، معاملات، لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، وہاں پر ہم اب قابل عمل سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو معاملات کے میدان میں. تو ہم یقین کے اعتبار سے دور ہوئے کہ قریب ہوئے؟ اب اس فقیر نے جو آیت پڑھی تھی، امید ہے انشاءاللہ وہ یہ فقیر سمجھا سکے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ محنت ہے خانقاہوں کی. اس کا آسان ترجمہ تو یہ ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کا دل بالکل پاک ہو جائے، تقوی اور اخلاص ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جس کو اخلاص کامل نصیب ہو جائے وہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب اس کا دل بالکل پاک ہو جائے. اور اخلاص کے اندر رکاوٹ کون کون سی ہیں؟ دو چیزیں رکاوٹ ہیں جو اخلاص کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. مفادات، جو میں نے عرض کیا، وہ ہر مسلمان کے ساتھ جب تک اس کو دائمی اخلاص نصیب نہ ہو، وہ ایک ہی وقت میں 3 خداؤں کی پرستش کرتا ہے. عملی طور پر، عقیدے کے درجے میں نہیں. نماز کا وقت ہوا، مجھے پتا ہے کہ اذان کا کیا مطلب ہے. میں نے وہ کون سے 2 معبود ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا؟ جب تک ہمیں یقین کامل نہ ہو جائے، اخلاص کامل نہ ہو جائے، کیونکہ یقین کا کامل اخلاص کامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور تقوی کامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کو کامل تقوی نصیب ہوا اسی کو در حقیقت یقین کامل نصیب ہوگا، اور جس کو اخلاص کامل نصیب ہوا اسی کو در حقیقت یقین کامل نصیب ہوگا. تو اب یہ جو خانقاہوں کی محنت ہے یہ کس منزل پہ پہنچانے کی ہے، یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے. اذان تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان جب تک اس کو دائمی اخلاص نصیب نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا 2 معبودوں کی پرستش کرتا ہے. ایک معبود تو اس کا اپنا نفس اور ایک معبود اس کا ماحول. اذان ہوئی، مسلمان کو اذان کا مطلب پتا تھا، لیکن اس نے بغیر کسی عذر کے نماز ترک کر دی. اس نے اپنے عمل سے کیا میسج دیا دوسرے مسلمان کو کہ میں نے اپنے نفس کو اس وقت معبود سمجھا یا اللہ تعالیٰ کو؟ اس نے اپنے نفس کو خوش کیا یا اللہ تعالیٰ کو خوش کیا؟ اخلاص میں کمی آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اخلاص کا مطلب ہے خوش کرنا. دوسرا معبود ہمارا کون سا ہے؟ ہمارا ماحول، میرے گھر کے افراد، میرے رشتہ دار، میرا کاروبار، یہ میرا دوسرا معبود ہے. اذان ہوئی، ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا یا گھر میں بات چیت کر رہا تھا رشتہ دار میں یا کسی تقریب کے اندر شریک تھا، اذان بھی سن لی لیکن اس مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا کر دی. اس نے اپنے دوسروں کو کیا پیغام دیا کہ میں نے اپنے ماحول کو معبود سمجھا یا اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھا؟ تو یہ ہمارا اخلاص تو صبح سے شام تک 20 دفعہ اونچا نیچا ہوتا ہے. کہیں ہمارا مفاد آڑے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، کہیں ماحول کا مفاد آڑے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے.
تو اخلاص کی اہمیت یہ فقیر اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عمدہ دین عطا کیا ہے کہ جس کے اندر انسان کو ایسا کھڑا کر دیتا ہے، یا دین کے اندر باہر اس کے کوئی فرق نہیں رہتا۔ اب اس فقیر نے آیت پڑھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقوی کا اونچا مقام یہ ہے، دل کی پاکیزگی کا نام تقوی ہے، کہ دل پاک ہو جائے دونوں قسم کے معبودوں سے، یوں سمجھیے اس کے دل سے اپنا نفس بھی نکل جائے، اس کا مفاد بھی نکل جائے، ذاتی مفاد بھی نکل جائے اللہ کے مقابلے میں، اور ماحول کا مفاد بھی نکل جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اس کو کہتے ہیں کامل تقوی، اس کو کہتے ہیں کامل اخلاص۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، تو وہ یقیناً دل کے پاک ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ دل میں پہلے گندگی تھی، جی نہیں چاہتا تھا نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، داڑھی رکھنے کو، لیکن اب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، روزہ رکھنا شروع کر دیا، داڑھی رکھنی شروع کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر سے جو گندگی تھی وہ دور ہوئی، تو اس نے یہ کام کیا۔ اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ تو پہلے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے جب محنت شروع کرتا ہے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ اس کو اس تقوی کی برکت سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام لگی چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام لگی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ مسجد، بیت اللہ شریف، یہ سب چیزیں کن کے نام لگی ہوئی ہیں؟ تو ہم مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اور یہ ایک چیز کی عزت کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی بڑی ہے یہ سمجھیے۔ حضرت زبیدہ جو ملکہ تھیں سعودی عرب کی، بہت انہوں نے کام کیے خلق خدا کے لیے، بہت کچھ خرچ کیا انہوں نے، بہت صالحہ نیک خاتون تھیں۔ جب فوت ہو گئیں تو کسی نے خواب میں دیکھا، ملکہ زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے اعمال تو سارے قبول کیے، لیکن بخشش ایک عمل کی وجہ سے ہوئی۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں ایک دفعہ کھانا کھا رہی تھی، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اچانک اذان شروع ہو گئی، تو میں کھانا میرے سامنے پڑا ہوا تھا اور بھوک کی بھی شدت تھی، میں نے اذان کی اکرام کی وجہ سے اپنے بھوک کو قابو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے اذان کی عزت کی تو میں نے تجھے اس لیے بخش دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام لگی ہوئی چیزوں کی عزت کرے گا، وہ در حقیقت دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ایسا کرے گا۔ تو یہ ایک عمل اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ ایسا خوش کر دیتا ہے کہ ساری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے۔ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم نے سنایا، فرماتے ہیں کہ دیہات کے اندر ایک مسلمان جوڑا رہتا تھا جس کو سوائے کلمے کے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو وہ مرد جو تھا وہ سودا لینے کے لیے بازار گیا، وہاں جانے کے بعد اس نے، جمعے کا دن تھا، اس نے کہا چلو نماز بھی پڑھ لوں۔ وہاں گیا، مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا اور اس کی تقریر کی۔ اس مسلمان کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے کوئی کتاب بھی اتاری ہے۔ تو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کا کلام ہے۔ تو وہ فوراً جمعے سے فارغ ہو کے اس نے پوچھا مولوی صاحب یہ اللہ کی کتاب اور کلام کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بازار سے ملے گا۔ وہ چلا گیا، اس نے سب سے پہلے وہ خریدا، باقی جو پیسے بچے تھے اس نے باقی سودا خریدا۔ گھر آ گیا، رات کے وقت پہنچا خوشی خوشی، بیوی کو کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے کتاب بھی اتاری ہے اپنی؟ اس نے کہا ہے، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے یہ میں گیا تو مولوی صاحب نے بتایا، یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب وہ اسی خوشی میں کافی رات گزر گئی، کچے گھر میں رہتے تھے، ایک کمرے کا گھر تھا۔ جب سونے کا وقت آیا، بیوی کہنے لگی بھائی اللہ کا کلام ہے، اب اس کو رکھیں کہاں، ہمارے تو گھر میں کوئی جگہ ہی نہیں رکھنے کی۔ تو سوچنے لگے تو مشورہ یہ ہوا کہ آدھی رات خاوند اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہے، آدھی رات بیوی اپنے سر پہ رکھ کے کھڑی رہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ صبح ہوتے ہی دونوں کی زبان پہ اللہ کا کلام جاری تھا۔ یہ تو ایک عمل تھا، ایک عمل کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ عطا کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک سید سے ٹکراؤ ہو گیا،
وہ بھی پہلوان تھا، آپ بھی پہلوان تھے. مختلف واقعات آتے ہیں، لیکن اس فقیر نے یہ واقعہ سنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا. جب لڑائی شروع ہوئی وہ کمزور تھا، اس نے کان میں صرف اتنا کہا کہ حضرت میں بڑا غرض مند ہوں، میری بیٹیاں جوان، شادی کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، اب اگر آپ آج ہار گئے تو میری ساری مالی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور میں ہوں سید. حضرت نے فرمایا کہ بس چت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو نے میرے خاندان کے ایک فرد کی لاج رکھی، میں تیری لاج رکھوں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے نام لگی چیزوں کے ساتھ جس نے اس کو عزت دے دی ایک دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. اور یہ دل کی صفائی کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہوا ہو. یہ تو ایک لمحے کی صفائی کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یا کوئی اور بزرگ تھے، کھانے کے پیسے تھے ایک ہی وقت کے، اور کوئی چیز نہیں تھی پاس، جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا کاغذ کے اوپر اللہ کا نام گرا ہوا تھا زمین کے اوپر، اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، وہ جو پیسے اپنے کھانے کے لیے تھے اس کی خوشبو خریدی، اس کاغذ کے اوپر لگائی اور اس کو طاق میں رکھ دیا. رات کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، فرمایا جیسے تو نے میرے نام کی کوئی عزت دی ہے، میں دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو بھی ایسی چمکاؤں. اب جب انسان سفر شروع کرتا ہے اللہ کے قرب کا، اس کے قریب ہونے کا، اخلاص کا سفر شروع کرتا ہے، کیونکہ تقوی اخلاص کا نام ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کے اوپر اطمینان نصیب فرماتے ہیں. سب سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا شروع کر دی، روزہ نہیں رکھتا تھا شروع کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اس ذکر نہیں کرتا تھا شروع کر دیا، تلاوت نہیں کرتا تھا شروع کر دیا. اب سب سے پہلی چیز اللہ اس کی قدردانی کریں گے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک قدردانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان کا درجہ نصیب فرما دیں. نماز پڑھے گا تو اطمینان ہوگا، نہیں تو بے چین رہے گا. دوسرا درجہ، لیکن یہ ابھی آخری درجہ نہیں، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خوف طاری کریں گے. کیا مطلب؟ اب وہ اعمال کرتا رہے گا، لیکن اب ڈرے گا کہ اگر یہ چھوٹ گئے تو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت میں بھی پریشانی. اب اس کی توجہ اعمال اطمینان سے ہٹ کے اپنے اعمال کی حفاظت کی طرف چلی جائے گی کہ اس کو میں نہ چھوڑوں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوف طاری کر دیں گے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے، کہ تاکہ یہ ڈر کے کم از کم کرتا رہے. پھر جب وہ ڈر کے خوف کرتا رہے گا، پھر اللہ دیکھیں گے کہ بھئی اب یہ کرنے لگ گیا ہے، اس سے خوف تو ہٹاؤ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوق پیدا کر دے گی اس کے اندر، جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں. فضائل کا کیا مطلب؟ ہر عمل کی قیمت اس کے سامنے کھل جائے گی. یہ ذکر کرو اتنا ثواب، یہ نماز پڑھو اتنا ثواب، روزہ رکھو اتنا ثواب. تو وہ یہ جو فضائل ہیں اعمال کے، یہ اس کو کیا چیز دلائیں گے؟ شوق پیدا کریں گے اس کے اندر، اور اس شوق کی وجہ سے وہ ان اعمال کو اختیار کرتا چلا جائے گا. یہ تیسرا درجہ ہے اعمال کے کو استقامت کے ساتھ کرتے رہنے کا. لیکن یہ بھی درجہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا جو اللہ تعالیٰ چاہتے. آخری درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم، اس کے الفاظ اور اس کے احکامات اعمال، یہ کس کے ساتھ منسوب ہیں؟ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ جیسے بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ جو احکامات ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ کن کے ساتھ منسوب ہیں بھائی؟ تو اللہ والے جو اخلاص سکھاتے ہیں، اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر پیدا ہوتی ہے. پھر آپ سنت کو اور فرض کو ثواب کے درجے میں نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے کریں گے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، لانے والا کون ہے، بھیجنے والا کون اور لانے والا کون. پھر آپ کی توجہ اعمال سے اٹھ کے ذات کی طرف چلی جائے گی. پھر فرض، واجب، سنت، مستحب کی کوئی تقسیم رہے گی؟ پھر تو حکم ہوگا بس.
بس یہ اللہ کا حکم، جیسے صحابہ کو یہ نصیب ہوا، جیسے اس امت کے خواص اولیاء کو نصیب ہوا یہ مقام، جب اس یعنی اللہ کو عزت، اس کے احکامات کو عزت دے کے اللہ کی عزت کی وجہ سے کرے گا، یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کو عزت دینی ہے۔ اس کی حقیقی تعظیم یہ ہے کہ اس کے نام لگی ہوئی چیز کون سی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ مخاطب ہے؟ وہ ہے اس کے احکامات۔ وہ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے، اور لانے والا کون؟ یہ وہ کیفیت ہے جو خانقاہوں کی تربیت کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر انسان ثواب اور ان چیزوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بغیر حساب۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بدلے کی گنتی نہیں ہوتی، جتنی عزت دے کر کے عمل کو کرے گا، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا، اتنا ہی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اور آخری بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کو عزت دے کر کے اس کے احکامات کو عزت دے گا اللہ کی ذات کی بڑائی کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بڑا سمجھتے ہوئے آپ کی سنت کو اختیار کرے گا، نہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کے سامنے ہوگا، نہ اور کوئی چیز اس کے سامنے ہوگی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہوگی۔ پھر اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی اس کو میں نے کسی پریشانی کے اندر مبتلا کیا تو اس سے نکلنے کا راستہ میں خود اس کے لیے پیدا کروں گا۔ اس سے آگے مرتے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے اس کے استقبال کے لیے، اس کو کہیں گے تمہارے پروردگار کی میزبانی ہے، تم مہمان ہو، چلو۔ بڑی عزت دی تم نے اللہ تعالیٰ کو، اب دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عزت دیتے ہیں، ہمیں اتارا ہے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی۔ قبر کے اندر حساب نہیں ہوگا، انبیاء کا، صدیقین کا اور شہداء کا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے فرشتے اکرام کرنے کو آئیں گے، ان سے کچھ پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور قیامت کے دن جو سخت گھڑی ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے، اس جماعت میں ان کو شامل فرما لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر حساب کتاب آگے جائے گی۔ یہ جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ ہے، یہ وہ محنت ہے اخلاص کے، کامل اخلاص جس کو نصیب ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عمل رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ دوریاں دور ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ جس کو جو اس وقت ہماری سب سے بڑی بیماری ہے یقین کی کمی کی، کہ ہم آپ کی تربیت کو، آپ کی طرز زندگی کو اور آپ کی تعلیم کو اپنے لیے قابل عمل نہیں سمجھ رہے۔ یقین تو ہے کہ سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت نصیب فرما دے، موت سے پہلے بھی، اور آپ سب کو نصیب